اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو، شکر ادا کرنا چھوڑ دیجیے کہ اگر صرف گننا بھی چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اور ان نعمتوں کو اتنی ساری کثرت سے دینے کے باوجود پھر اس بات کو بھی رکھا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ کہیں رزق کے دروازے کھولے ہیں، کہیں صحت کے دروازے کھولے ہیں، تو کہیں تندرستی کے دروازے کھولے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہننے کے لیے لباس دیا ہے، کہیں کھانے کے لیے غذائیں دی ہیں اور مرغن کھانے دیے ہیں۔ آج کے دور میں تو جیسے پہلی دنیا میں ہم دیکھتے تھے یا پڑھتے آئے ہیں کہ اب پہلے تو لوگ سوکھی روٹیاں کھاتے تھے اور اس پر بھی پانی پی کے کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے۔ آج تو یہ حال ہے کہ مرغن کھانوں کا یہ عالم ہے کہ چاہے پیٹ خراب ہو جائے، صحتیں خراب ہو جائیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، یہ سب مرغن کھانوں کے نتیجے ہیں، مرغن کھانوں کے نتیجے ہیں۔ جب تک انسان سوکھی روٹی کھاتا رہا، سیدھا سادہ کھانا کھاتا رہا، اس وقت تک ہسپتال بنائے جائیں اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ اور جب انسان نے مرغن کھانے کو اپنا شیوا بنا لیا، اس کو اپنی پہچان بنا لیا، اس کو اپنی ضرورت سمجھنے لگا، اس کے بعد سے دیکھو ہسپتالوں کا یہ عالم ہے کہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں اور پھر جتنے اندر پڑے ہیں اس سے زیادہ باہر ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ صاحب ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا، ہمیں فلانی تاریخ مل گئی ہے ایڈمٹ کرنے کے لیے یا آپریشن کے لیے یا فلاں اور فلاں اور فلاں۔ یہ سب مرغن کھانوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اب ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ایسی ہو جائے کہ مان لیجیے جی ماشاءاللہ گھر میں بڑی ریل فیل تھی، بڑا اچھا سارا کا سارا نظام تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کوئی ایسی تنگی آئی یا کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ آج روٹی بننے یا اچھا کھانا بننے کی نوبت نہیں آ سکی۔ بیوی صاحبہ ایک دن میں چلا پڑتی ہیں، بیوی صاحبہ ایک دن میں چلا پڑتی ہیں، گھر والوں کو وہ ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح سے کہ صاحب جیسے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ کے بھوکے ہوں، کبھی کچھ ملا ہی نہ ہو، ایک دن میں ناشکری۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ جب وہ دن آتا ہے نا مشقت کا، اس دن اگر ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں کو ہم یاد کر لیں کہ جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا بننے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے، اور یہ دن دو چار دن نہیں ہے زندگی کے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بغیر چھنے جو کی روٹی بنائی جاتی ہے، بغیر چھنے جو کی روٹی، اور وہ بغیر چھنے جو کی روٹی کا بھی یہ عالم ہے کہ پوری زندگی کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، دیکھو پوری 23 سال کی نبوت والی زندگی کے اندر خاص طور سے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر ملی ہو۔ پوری زندگی میں وہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر چھنے ہوئے جو کی روٹی بھی ایک دن بھی پیٹ بھر کر ملی ہو۔ اور جب انتقال ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ جانے کہ چاند ایسے گزر گئے ہیں کہ گھر میں چولہا چلا ہی نہیں ہے، گھر میں چولہا چلا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ باہر سے ہدیہ تحفوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، ایسا بھی نہیں تھا، باہر بھی غربتوں کے یہی عالم تھے، باہر بھی غربتوں کے یہی عالم تھے۔ نتیجہ یہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا کی آخری رات گزار رہے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہے، تو اس وقت اتنا تیل گھر میں موجود نہیں ہے کہ گھر میں چراغ جلایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک، چہرہ اقدس کم سے کم آخری بار تو دیکھ لیا جائے۔ وہ تیل بھی پڑوس سے مانگ کر لایا گیا ہے کہ تھوڑا سا تیل دے دیجئے تاکہ ہم چراغ جلا لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آج بہت خراب ہے،
تھوڑا سا تیل دے دیجئے جس سے ہم چراغ جلا لیں. گویا کہ یوں سمجھ لیجئے، میرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا تیل دے دیجئے جس سے ہم چراغ جلا لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم سے کم آخری دیدار ہی کر لیں. تھوڑا سا تیل دے دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آخری دیدار ہی کر لیں. جب ہمارے گھر میں کبھی تنگی آتی ہے تو ہم اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے گھر کے بچوں کو، خود اپنے نفوس کو کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فاقے گناتے ہیں؟ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجاہدے گناتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گزر کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی بکرے کا شانہ بھون رہے ہیں آگ پر، بکرے کا شانہ بھون رہے ہیں. اب وہ جو بھون رہے ہیں وہ گزرنے والے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں، آؤ فلاں تھوڑی دیر تشریف رکھو، میں شانہ بھون رہا ہوں، شانہ کھائیں گے. تھوڑی دیر ٹھہرو، میں بکرے کا شانہ بھون رہا ہوں، آؤ شانہ کھائیں گے. شانہ کھا کے جب جانا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں یہ شانہ ہرگز نہیں کھا سکتا. انہیں لگا پتہ نہیں ایسا کیا بات ہوئی کہ بھئی ایسا کیوں؟ آپ یہ بکرے کا شانہ جو میں بھون رہا ہوں آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ میں کیسے وہ شانہ کھا سکتا ہوں، کیسے میں تمہارے ساتھ بکرے کے شانے کو کھا سکتا ہوں جب کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ تک نبی علیہ السلام کے یہاں چولہا چلتا ہی نہیں تھا. چولہا چلتا ہی نہیں تھا، چولہا چلتا ہی نہیں تھا. بڑی آسان سی بات ہے کہہ دینے کے لیے، بہت آسان بات ہے. لیکن ذرا کسی دن جس دن گھر کے کنستر میں آٹا ختم ہو گیا ہو، ذرا توجہ، جس دن گھر کے کنستر میں آٹا ختم ہو گیا ہو اس دن ذرا بیگم سے یوں کہہ کے تو دیکھنا کہ آج جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں. جس طرح سے گھر کے کنستر میں آٹا نہیں ہے، اسی طرح سے جیب میں بھی آٹا نہیں ہے، جیب میں بھی پیسے نہیں ہیں، آٹا لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ذرا دیکھنا بیگم کا جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں ہیں اور فاقوں پر فاقے ہیں، فاقوں پر فاقے ہیں، فاقوں پر فاقے ہیں، مگر مجال ہے جو کسی کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے. میرے بھائیو، اللہ ہمیں پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امت کے اندر سب سے پہلی بدعت، سنو، امت کے اندر سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی ہے. امت کے اندر سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی ہے. آج تو اللہ والوں کی پہچان لوگوں کی نگاہ میں، حالانکہ اللہ والے تو آج بھی اللہ والے ہی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں لوگوں کی نگاہ میں اللہ والوں کی پہچان زیادہ کھانے والوں سے کی جاتی ہے. اللہ والوں کی پہچان زیادہ کھانے والوں سے کرتے ہیں لوگ، حالانکہ یا تو ان کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی یا پھر لوگوں کو اللہ والے سمجھ نہیں آئے. یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ والے بھی ہوں اور وہ زیادہ بھی کھائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی. میرے بھائیوں، کل ملا کر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اگر ان نعمتوں پر صرف ان نعمتوں کو گننا ہی چاہیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے. لیکن پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اور شکر گزاری کو کتنا آسان بنا دیا، شکر گزاری کو کتنا آسان بنا دیا. یوں کہتے ہیں کسی شخص نے اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، کسی شخص نے اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے. اب جس طرح سے ہم یوں کہتے ہیں آج تو جیب میں پیسے ہیں، نہ کچن میں مال مسالہ اور آٹے اور دوسری چیزیں ہیں، نہ گیس کا سلنڈر ہے، نہ یا کچھ بھی چیز ہے نہیں ہے بھائی دی. تو جس طرح سے ہم یا ہماری بیویاں اس پر ناشکریاں کرتی ہیں کہ دیکھو آپ کے تو یہی ٹھاٹ رہے آئے دن، کبھی آٹا نہیں، کبھی پیسے نہیں، کبھی سلنڈر نہیں، کبھی مسالے نہیں، کبھی سبزیاں نہیں. جس طرح سے ہماری خواتین اس بات کی شکوہ کرتی ہیں، اگر وہ یوں کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نمٹ گئی ہوں، آج موقع ہے کہ آج ایسا نہیں ہے تو اللہ آج بھی عطا فرما دیجیے.
اللہ آج بھی عطا. اگر ہم اس طرح کی باتیں سکھائیں اپنی خواتین کو تو یہ نعمت کی ناشکری سے کم بچ جائیں. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ناشکری ہوتی ہے. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ناشکری ہوتی ہے. حالانکہ ان میں ایک بیماری دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور ان عیبوں کو دوسروں تک پہنچانا، خاص طور سے اپنے شوہر کے کانوں تک دوسروں کے چھپے ہوئے رازوں کو اور عیبوں کو پہنچانا، یہ بھی ان کا ایک مرض ہوتا ہے. اس کے تعلق سے میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے جو آدمی دوسروں کے عیبوں کو کسی اور تک پہنچاتا ہے، یعنی غیبت کے ذریعے سے کسی کی ڈھکی چھپی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. میاں آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تھا اس سفر میں فلاں شخص کے ساتھ میں نے دیکھا ان کے اندر یہ والی صفت، یہ والی برائی میں نے دیکھی. میں نے دیکھا کہ جب میں سفر میں تھا تو انہوں نے یہ والی برائی کی. میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھنے آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے یہ والا کام کیا. میں نے دیکھا جب میں ان کے گھر پہ مہمان بنا تھا تو انہوں نے یہ والی حرکت کی. یہ جو ہم غیبتیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، یہ غیبت اس معنی کر بھی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اس آدمی سے دوسرے آدمی کو بدظن کر کے ان دونوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر رہے ہیں. ان دونوں کے دلوں میں نفاق پیدا کر رہے ہیں. میرے بھائی، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے جھوٹ بولا تب بھی اللہ نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا. اس نے چوری کی، اللہ نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا. اس نے حرام کمایا، اللہ نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا. اس نے نماز چھوڑی، اللہ نے اس کے رزق کو بند نہیں کیا. اللہ تو اتنی اس کی ستاری کر رہا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا رہا ہے. اللہ تو کہ سب کچھ کر رہا ہے مگر پھر بھی اللہ اس کو دیے جا رہا ہے. اور ہم ہیں اس کے ڈھکے چھپے عیوب کو بھی، اس کے ڈھکے چھپے معاملوں کو بھی لوگوں کے سامنے افشا کرنے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. لوگوں کے سامنے پہنچانا جیسے ہماری ذمہ داری ہو، نعوذ باللہ. جبکہ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی دیکھو سنو، اگر تم نے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کیا تو یقیناً یہ غیبت کی. لیکن اگر اس سے ملاقات کرتے اور حکمت والی ملاقات کرتے، اس سے محبت والی ملاقات کرتے اور اس کی تنہائی میں جا کر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے، ہو سکتا تھا کہ اس کی اصلاح ہو جاتی اور آئندہ وہ اس والے گناہ کو نہ کرتا اور آپ کو نہی عن المنکر کرنے کا یا پھر امر بالمعروف کرنے کا ثواب مل جاتا. لیکن آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، وہ فلانا شخص کا یہ والا عیب کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ والا عیب میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں یہ بڑی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت رکھے. یاد رکھیے، ہم اللہ رب العزت سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو حشر میں رازداری کر دے. ہمارے عیبوں کی، ہمارے عیوب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اور ہمارے عیبوں کو کسی کے سامنے نہ کھولے. اللہ، ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں اللہ ہماروں کو چھپا دے، مگر ہم بندوں کے سلسلے میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا کچھ چھپا نہ رہ جائے. جو مجھ تک پہنچ گیا وہ ساری امت تک پہنچنا چاہیے. کیا ہو گیا ہے ہمیں میرے بھائیوں؟ دوسروں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے امت سے بدظن نہ کرو، لوگوں کو لوگوں سے بدظن نہ کرو. چغل خور آدمی امت کے افراد سے بدظن کرنے کا ٹھیکہ اس نے لے رکھا ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. یہ ہمارے دلوں میں جو نفاق ہے نا، ایک دوسرے کے متعلق جو نفاق، اس نے مجھے فلاں موقع پر 2 سال پہلے اس نے مجھے یوں کہہ دیا تھا، 1 سال پہلے اس نے میرے بچے کو یوں کہہ دیا تھا، یہ تو میری بیوی کو یوں کہہ رہا تھا، اس نے میرے سامنے میرے والد صاحب کو ایسا ویسا کچھ کہا، اور ہم اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ لیجئے یہ سارے نفاق کی قسموں میں سے مختلف قسم کی اقسام ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اس لیے امت کو معاف کرو. ایک بات آخر میں سنا دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. دیکھو سنو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک جنتی آنے والا ہے. کون آ رہا ہے؟ ایک جنتی آنے والا ہے. اور سب کو انتظار ہوا آخر کون جنتی آنے والا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، سب نے دیکھا، او ہو یہ تھے وہ جنتی. سب گواہ ہو گئے کہ اچھا یہ ہیں وہ جنتی. سب نے مان لیا بھائی یہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے. اگلے دن پھر مجلس لگی ہوئی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا، جنتی آنے والا ہے.
अगले दिन फिर एक सहाबी, वही वाले सहाबी जो कल तशरीफ़ लाए थे, वो तशरीफ़ लाए और सब ने देखा अच्छा जन्नती आ गया, मतलब यही जन्नती हैं, कल भी यही आए थे, आज भी यही आए हैं। अगले तीसरे रोज़ फिर यही वाक़या पेश आया, फरमाया कि एक जन्नती आने वाला है। तीसरे लोगों ने देखा कि आज देखते हैं आज कौन आने वाला है, पता चला आज भी वही शख्स आए। अब एक नौजवान सहाबी को बड़ी तलब लगी, आखिर इनका ऐसा कौन सा अमल है, रात में ये कितना अल्लाह के सामने रोते धोते हैं, ये कितनी तहज्जुदें पढ़ते हैं, रात को ये कितना क़याम करते हैं अल्लाह के सामने, और रात को कितनी तिलावतें करते हैं, ये इनकी तहज्जुद कैसी है, आखिर इनका ऐसा कौन सा अमल है जो इनको बार बार फरमाया जा रहा है कि भाई जन्नती आ रहा है, भाई जन्नती आ रहा है, भाई जन्नती आ रहा है। अब ये घर पर पहुँच गए, उनके मेहमान बन गए। अरबों में मेहमान नवाजी के क्या पूछिए, अरबों में मेहमान नवाजी का क्या पूछिए। हमारे यहाँ तो सुबह को चाय पीकर अगर शाम में फिर दोबारा वो आ जाए और हमें उसे चाय पिलानी पड़ जाए तो अगर हम कुछ ना कहें तो बेगम ज़रूर कुछ ना कुछ कह देंगी। ये अजीब ही आदमी है, रोज़ाना ही चाय पीने को चलाता है। वहाँ पता चला अरे भाई ये अपना मुक़द्दर का रिस्क जो आपके दस्तरखान पर अल्लाह ने भेज दिया उसको पूरा करने आ रहा है, आपका कुछ नहीं खा रहा। यकीन जानिए ये आपका कुछ नहीं खा रहा, ज़ाहिरन इसको रिस्क अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर दे रहा है, वरना है तो इसका अपना ही रिस्क। मेरा खूब मुशाहदा है, कभी मेहमान आते हैं तो मेहमानों के आने से पहले अल्लाह ताला उनका इंतज़ाम कर देते हैं, उनका इंतज़ाम कर देते हैं। कुल मिलाकर ये साहब उनके मेहमान बने। अब इन्होंने जो है पूरी रात जागते रहे, क्योंकि तलब थी इस बात की कि आखिर इनका अमल देखने आया हूँ, मैं यहाँ सोने नहीं आया। अभी पूरी रात देखते रहे और वो साहब जो जन्नती थे वो साहब सो गए। अब इन्होंने देखा ये सो गए हैं, शायद अभी उठेंगे थोड़ी बहुत देर में, अभी उठेंगे अभी उठेंगे अभी उठेंगे, इसी अशना में पूरी रात गुजर गई, वो तो नहीं उठे। अब इन्होंने सोचा हो सकता है आज दिन में कुछ मशगूल रहे हों, थक गए हों, आज रात में जो अमल ये करते हैं वो आज ना कर पाए हों। इन्होंने अगले दिन भी वहाँ मेहमान बनने का फ़ैसला किया, दिन में अपने इधर उधर जहाँ भी गुजारा हो गुजारा। अगले दिन फिर इन्होंने वहीं उनके बिस्तर में फिर रात गुजारी और फिर यही देखा कि ये ना तो इन्होंने कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोई अमल किया, ना कोई रात में कोई इतना लंबा चौड़ा कोई क़याम किया, ना कोई और ऐसा अमल। क्या बात है आखिर इन्होंने, अब ये चक्कर में आ गए कि आखिर बात क्या है कि इनको बार बार फरमाया गया है कि जन्नती है और इनका तो कोई ऐसा अमल मैं नहीं देख रहा हूँ। सोचा चलो आज भी हो सकता है कोई उज़्र रहा हो, आज और देखता हूँ। तीसरे दिन भी मेहमान बने और जाकर देखा कि भाई आखिर क्या इनका अमल है, तो बहरहाल उनका अमल फिर देखा तीसरी रात में, तो तीसरी रात में भी वही सब कुछ था जो पहली दो रातों में था। ना कोई लंबी चौड़ी तहज्जुद है, नॉर्मली तहज्जुद तो वहाँ सहाबा में तो तहज्जुद छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन एक आम तहज्जुद है, और एक ये है कि पूरी रात खड़े हैं जी अल्लाह के सामने, एक दोनों में फ़र्क हो गया। तो अब तीसरी रात भी इसी तरह की गुजरी। अब जब तीसरी सुबह हुई तो इन्होंने पूछा कि बुज़ुर्ग मोहतरम मैं 3 दिन आपके यहाँ मेहमान रहा और एक मखसूस किस्म की जुस्तजू थी जो मुझे आपका मेहमान बनाए हुए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार आपके लिए जन्नती होने की बशारत दी। मैं आपके अंदर वो अमल ढूंढने आया था कि आखिर आपका अमल क्या है। कहने लगे मेरा तो ऐसा कोई अमल नहीं है, आपने देखा भी है तीनों रात में तो खूब सोता भी हो और सब कुछ ऐसा ही है जैसा सब करते हैं, कि जी आपका वो अमल क्या है। कहने लगे हाँ मेरे अंदर एक छोटा सा अमल तो है। क्या अमल है? जब मैं रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो सब लोगों को माफ़ करके लेटता हूँ। हम अल्लाह ताला से ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। चोरी की हम चाहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, नमाज छोड़ी हम चाहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, कुरान नहीं पढ़ा हम चाहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, है ना। और हमने अल्लाह जाने फिर हमने क्या क्या किया और हम चाहते हैं अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और बंदे ने हमें एक छोटी सी बात कह दी और हम चाहते हैं कि इससे 4 साल के बाद भी इससे बदला ले। अल्लाह से चाहते हैं अल्लाह हमारे बड़े बड़े माफ़ कर दे, और हम बंदों के सिलसिले में चाहते हैं कि बंदे का छोटा सा भी माफ़ न करना पड़े। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। कहते हैं कि मैं तो अल्लाह के बंदों को माफ़ करके सोता हूँ कि अल्लाह जिन लोगों ने मेरे हुकूक़ के सिलसिले में जो भी मेरे साथ जो भी कुछ किया है अल्लाह मेरी तरफ से सबको माफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने उसका सिला ये दिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से बार बार भरी हुई मजलिसों में इस बात का ऐलान करवाया है कि जन्नती आ रहा है, जन्नती आ रहा है, जन्नती। देखो एक तरफ तो ये कि जन्नत का फ़ैसला हो गया, दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बशारत मिल रही है कि ये आदमी जन्नती है, और तीसरी बात यह कि वो बशारत ऐलान की शक्ल में हो रही है कि सारा मदीना सुन रहा है, सारे सहाबा सुन रहे हैं। और सिर्फ सहाबा नहीं सुन रहे हैं बल्कि आज 1400 बरस के बाद में बैठने वाले हम मस्जिद अबू बकर के मुसल्ली भी इसका जिक्र कर रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस हदीस का जिक्र पूरी दुनिया में होता है। तो क्या एक तो यह है कि आखिरत में फैसला होगा जन्नत का, दूसरी बात यह है उनका ये अमल ढिंडोरा बनकर
ढिंढोरा बन کر پوری زمین پر اعلان ہو رہا ہے فلاں صحابی آئے تھے، ان کے اس عمل کی بنیاد پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب نے سنا تھا، میں بھی سنا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ ہے نا کتنا بڑا انعام، ہے نا بہت بڑا انعام، اور عمل کتنا بڑا ہے، کہنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ بہت قدردان ہے، اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے۔ اس لیے ہم سب یہ نیت کریں، اگر کسی کا ہم کوئی عیب دیکھ لیں، اس کا بس دیکھ لیا اور بھول گئے، دیکھ لیا، پہلی بات تو دیکھو ہی نہیں، لیکن چلو دکھ گیا، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دیکھ گیا، اب اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بھول جائیں، اس کو بھول جائیں اور اپنے دل میں تعویلیں ڈالیں۔ اس نے جو جھوٹ بولا تھا نا، شاید بیچارے کی زبان پھسل گئی ہوگی، اس نے جو غیبت کی تھی نا، وہ شاید بیچارہ ہو گئی ہوگی غلطی، اس نے جو نماز چھوڑی تھی نا، وہ شاید یہ وجہ ہو گئی ہوگی۔ اپنے دل پر تعویلیں پیش کریں تاکہ اس کی طرف سے بدگمانی نہ آئے۔ سمجھے میرے بھائی بات کو؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کا عمل ہم سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک عمل میں کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے تو میرا عمل دکھائی دے رہا ہے نا، سامنے والے کی وہ ڈھیر ساری اچھائیاں مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں اس کے چھوٹے سے عیب کے مقابلے میں، اور اپنے ڈھیر سارے عیب دکھائی نہیں دے رہے ہوتے ہیں اپنی عام سی نیکی کے مقابلے میں۔ اس لیے دوسروں کی نیکیاں دیکھو اور اپنے عیبوں کو دیکھو تاکہ دوسروں سے بدگمانیاں نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ہماری یہ مجلس ہر جمعرات میں لگتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلوب میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، دنیا کی گندگیاں ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں، قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلسیں روز روز لگیں، روز روز لگیں۔ جیسا پہلے خانقاہوں میں ہر دن یہ مجلسیں لگتی تھیں، ہمیشہ لگتی تھیں، لیکن اب چونکہ ہماری استعدادیں بہت کم ہیں، اس لیے ہم نے یہ ایک ہفتے میں ایک بار لگا رکھی ہے۔ ہمارے اکابر کی اور بھی پینی نگاہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امت میں اتنی بھی استعداد نہیں ہے کہ ہر ہفتے میں ذکر میں آئے، وہ اس لیے بہت سارے اکابر کے ہیں ایک مہینے میں ایک بار لگتی ہیں، لیکن سچ پوچھو وہ ایک مہینے میں ایک بار لگنا یا ہفتے میں ایک بار لگنا کافی نہیں ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ اس لیے ایک ہفتے میں ہم یہاں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے گھروں پر روز روز ذکر کیا کریں، اپنے مشائخ کا بتایا ہوا، ہمارا بتایا ہوا، جس نے جس سے تعلق کیا ہوا ہے ان کا بتایا ہوا، اپنا ذکر گھر پر ہر دن کیا کریں، کوئی ایک دن بھی غافل نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری تقصیرات سے عفو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے قلوب کو سنوار دے، اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے قلوب کو سنوار دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے قلوب کی بگڑی ہوئی کیفیات کو اے اللہ ہدایت والی کیفیات سے بدل دے، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر اے اللہ صراط مستقیم کے جذبے پیدا فرما دے،
اے اللہ ہمیں توفیق صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اے مولا، اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی پسند کا بنا لے۔ اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے قلوب کو اپنی پسند کا بنا لے۔ اللہ اپنی پسند کا بنا لے۔ اے اللہ ہم تیری پسند کی راہ کو بھول گئے، اللہ ہمیں معاف فرما کر یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہدایت یافتگان کے میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے اللہ ہدایت کی۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے صلاح و فلاح کی۔ اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بندوں میں بھی ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیرا قرب خاص نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے دور ہو جانے والے بندوں میں شامل نہ فرما۔ اے مولا جن پر تیرا غضب ہوتا ہے اللہ اس جماعت میں ہمیں شامل نہ ہونے دے۔ اے اللہ جن بندوں پر جن جماعتوں کے اندر اللہ تیری رحمتیں مستقل برستی رہتی ہیں اے اللہ ان جماعتوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں صالحین متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو دینی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اے اللہ اسلامی اور ایمانی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما دے، ہمیں ایمانی زندگی ایمانی موت نصیب فرما دے۔ اے مولا اپنا فضل فرما کر ہمارے قلوب کے اندر حرارت ایمانی بیدار فرما دے۔ اللہ حرارت ایمانی کا سوال کرتے ہیں، مولا حرارت ایمانی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے قلوب سے ایمان رخصت ہو گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کیفیات ایمان ہم سے بہت دور چلی گئی اللہ۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں بھی کیفیات اے اللہ لذت ایمانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی لذتیں نصیب فرما، ایمان کی کیفیات نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی حلاوتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کے مزے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو ایمان کا طالب بنا دے۔ اے اللہ گناہ گار جہاں گناہوں کا اے اللہ جو قلوب گناہوں کا مرجع بن گئے ہوں، اے اللہ جو قلوب گناہوں کے منبع بن گئے ہوں وہاں ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ بس اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے قلوب کو صاف کر دے، اللہ ہمارے قلوب کو ثقل کر دے اور یا اللہ اس میں ایمان و ہدایت کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر یا اللہ ایمان و ہدایت کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ تیرا دھیان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات علی کا استحضار کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ علم و عرفان اور عشق حقیقی کا منبع و مرکز بنا دے۔ اے اللہ تیرا عشق ہمارے قلوب کے اندر بس جائے ایسا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنی مہربانیاں فرما کر تیرے قلوب کا اے اللہ تیری عطاؤں کا اے اللہ ہمیں مسکن بنا دے۔ اے اللہ کہ تیری عطائیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برسنے لگے ایسا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے ظلم سے جبر سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی شدتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کو ہماری زندگیوں سے قرآن و سنت کی راہیں اے اللہ جھلکنے لگے اللہ ایسا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقرب اور اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن سے تو ناراض ہو گیا ہے اللہ ان میں ہمیں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی مغفرت کا، اے اللہ آپ کی رحمتوں کا، اللہ آپ سے آپ کی عطاؤں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل فرما کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں اپنی نوازشات کے حقدار بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی نواز دے، اے اللہ ہمیں بھی نواز دے، اے اللہ ہمیں بھی نواز دے۔ اے اللہ تو نے بے شمار بندوں کو نوازا ہے، اے اللہ اگر ہمیں بھی نواز دیں گے اللہ آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اے اللہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ جو بندے تیری رضا کے لیے ملتے ہیں آپس میں اور جمع ہوتے ہیں ان کو عرش کا سایہ نصیب کیا جاتا ہے۔ اللہ تو گواہ ہے اس بات پر، یا اللہ یہ ہماری مجلس صرف تیری رضا کی خاطر ہے۔ اللہ ہمارے ملنا اور بچھڑنا اللہ صرف تیرے لیے ہے، اللہ اس میں دنیا کی کوئی چھوٹی سی بھی غرض نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے اس بات کو۔ اے اللہ اگر پھر بھی ہمارے قلوب کے اندر کہیں کوئی چھوٹا موٹا سا بھی دنیا کا اور دنیا طلبی کا کوئی ذرہ پایا جاتا ہو اللہ اس ذرے کو معاف فرما کر بلکہ اس ذرے کو دھو کر ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ ہم سب تیری رضا کے لیے ملے ہیں اور تیری رضا کے لیے بچھڑنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو برکتوں سے اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے۔ اے اللہ اس کو اپنی رحمت والی چادروں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ اس مجلس کو اپنی رحمتوں والی چادر سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ اس میں شریک ہونے والوں اور اس کی کوشش کرنے والوں اور یا اللہ اس کا انتظار کرنے والوں کو اے
اللہ اپنی مہربانیوں سے نواز دے۔ اے اللہ یہ انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ جمعرات کب آئے گی، کب ہمیں موقع ملے گا اللہ تجھے یاد کرنے کا۔ یا اللہ یہ سب تیری رضا کے واسطے ہی تو ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر کسی ایک کا بھی تیرے کو عمل قبول ہے اللہ اس کے طفیل ہم سب کے عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کے عمل کو قبول فرما لے۔ ہم نے جو اللہ ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے تیرے نام کو پکارا ہے اے اللہ اس میں جو بھی ہم سے لغزشیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے میرے اللہ، قبول فرما لے اللہ، قبول فرما لے۔ اس کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عطا فرما۔ اللہ ان کے صدقہ و وسیلے سے تمام ارواح انبیاء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات اور تمام اہل اللہ و مشائخ کی ارواح کو نصیب فرما۔ ہمارے